والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ ایمانداروں کا ذکر ہو رہا ہے جو جنت کے وارث بنیں گے۔ والذین، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں پر، یا وہ جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، پر یقیناً وہ اس میں نہیں ملامت کیے ہوئے۔ بیوی اور لونڈی کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بس جو بندہ تلاش کرے اس کے علاوہ، بیوی یا لونڈی کے علاوہ تلاش کرے اور کوئی راستہ اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں حد شرعی سے تجاوز کرنے والے۔ خیال کرنا مولانا، مہربانی کرنا، سورۃ المعارج شروع ہو رہی ہے، دیکھیں نا، یہ مکی سورت ہے کہ مدنی ہے؟ آپ بتائیں گے تو آگے چلوں گا نا، زبان کے تالے کھولیے۔ مدنی صورت ہے، مکی صورت ہے۔ مکی صورت میں اللہ نے صرف دو چیزوں کی اجازت دی، بیوی اور لونڈی۔ سورت مومنون کون سی صورت ہے، مکی ہے کہ مدنی؟ یہ بھی مکیت مکی، اس میں بھی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیوی حلال یا لونڈی حلال۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ مولوی صاحب میرے ڈیکشن تھا میں گل کرے سا تو بڑی قیمتی گل کرن لگا۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متع کبھی بھی اسلام میں حلال ہوا ہی نہیں۔ متع شریعت کے اندر کبھی جائز ہوا ہی نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا مکہ میں متع حلال تھا اور مدینہ میں متع کو حرام قرار دیا گیا، حضرت فرماتے تھے یہ بھی سورت مومنون مکی ہے اور وہ بھی سورت المعارج مکی ہے، تو مکہ میں یا بیوی حلال اور یا لونڈی حلال، یہ دو صورتیں حلال نہیں۔ تو متع جو وہ عورت ہے نا متے والی، وہ نہ بیوی میں شامل ہے اور نہ لونڈی میں شامل ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ میں متع حلال تھا اور مدینہ میں حرام قرار دیا گیا؟ اللہ نے مکہ میں بھی دو کی اجازت دی، بیوی حلال لونڈی حلال۔ سورت المعارج بھی مکی، سورت المومنون بھی مکی، تو کیسے مکہ میں متع جائز تھا؟ میری طرف دیکھیں، ایک جملہ بلکہ لکھوا دوں تو آپ کو شاید کام آئے، لکھ لیں۔ صحابہ جہاد پر جاتے تو نکاح کر لیتے، کہ واپسی پر طلاق دے دیں گے، اس کو متع بنا لیا گیا۔ مولانا آگے بریکٹ میں بس جو عربی والے ہیں نا وہ لفظ لکھ لیں، اردو والے نہیں۔ نکاح بے ازمار، ازمرا یزمرو ازمارن، نکاح بے ازمار نیت التفریق، بس۔ بس یہ لفظ ہے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب نیچے نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھیں، بعد میں لکھتے رہنا مولوی صاحب، بعد میں لکھنا۔ صحابہ کرام جب جہاد کے لیے جاتے، 3 مہینے 2 مہینے گزر جاتے، 4 مہینے گزر جاتے جہاد پر۔ وہ آج کل والا دور تو تھا نہیں، گھوڑوں کی پشت پر سوار ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گدے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سفر بھی طویل، مثلا تبوک مدینہ طیبہ سے 699 کلومیٹر ہے، 700 کلومیٹر تبوک کا سفر۔ اب جا رہے ہیں تو جانے میں کتنا وقت لگا ہوگا، آنے میں، پھر وہاں، یہ میں نے مثال عرض کی ہے۔ تو جب صحابہ کرام جہاد کے لیے وہاں پہنچتے تو کئی مہینے وہاں لگ جاتے تھے، تو وہاں نکاح کر لیا کرتے تھے، کسی عورت سے نکاح کر لیا،
اور دل کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ جب میری واپسی ہوگی، اب یہ عورت اس علاقے کی ہے، کہاں مدینہ طیبہ اور کہاں یہ علاقہ، ساتھ لے جانا اس کو ممکن بھی نہیں ہے، ہم جہاد کے سفر میں، چلو جب میں واپسی کرنے لگوں گا سفر جہاد سے تو اس کو طلاق دے دوں گا۔ مولانا وہ متع نہیں ہوتا تھا، وہ نکاح ہوتا تھا، دل کے اندر یہ بات پوشیدہ ہوتی تھی، نکاح بِإِضْمَارِ نیت التفریق، جب واپس جانا چاہوں گا نا، 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، وہاں رہائش ہو گئی تو اور بات ہے۔ صحابہ نے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں شہر بھی بسائے، صحابہ وہاں مقیم ہو گئے، تو اگر واپسی یہاں سے ہوئی مہینے 2-4، اس کو طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ اس کو لوگوں نے متع سمجھ لیا۔ میں نے آپ کو جملہ کیا لکھا ہے اردو میں، صحابہ جہاد پر جاتے تو نکاح کر لیتے کہ واپسی پر طلاق دے دیں گے، اس کو متع بنا لیا گیا، حالانکہ یہ متع نہیں تھا، یہ تو حقیقتاً نکاح تھا جس کو شادی کہہ لو۔ اب میں آپ کو 4 فرق لکھواتا ہوں، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئیں گے، حاشیے پر لکھیں، اوپر موٹا موٹا لفظ لکھ لینا، متع۔ نمبر 1، اردو والے ساتھی بھی لکھیں، عربی والے بھی، عالمات جو ہیں ہماری بیٹیاں بہنیں وہ بھی۔ نمبر 1، اس میں ایک دوسرے کی، نمبر 1 ضرور لکھنا گول دائرہ لگا کر، نمبر 1، اس میں ایک دوسرے کی وراثت نہیں ہوتی، میں سمجھا دوں گا لیکن پہلے آپ لکھ لیں۔ نمبر 2، اولاد شرعن، شریعت سے شرعن خامد کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، بعد از مدت نکاح، بعد از مدت نکاح بغیر طلاق عورت فارغ ہے۔ نمبر 4، بلا عدت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ نوٹ، نکاح میں یہ 4 باتیں نہیں، مولانا اب ذرا مہربانی کرو بعد میں مکمل کرتے رہنا، وقت ہوتا ہے بہت قلیل اور باتیں ہیں بہت۔ لوگ کہتے ہیں، اشارہ میرا سمجھنا، لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت سے متع کیا جائے نا وہ الا علی ازواجہم بیوی میں داخل ہے۔ متع کیا ہوتا ہے میری طرف دیکھیں، آپ کو سمجھا دوں۔ ایک معین وقت تک معین رقم پر نکاح کرنا، پھر کہہ رہا ہوں، ایک معین وقت تک معین رقم پر نکاح کرنا۔ مثلا ایک عورت کو میں نے کہا بھائی میں تجھے 5,000 روپیہ دیتا ہوں، تو میری بیوی بن جا ہفتے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 5,000 روپیہ اس کو دے دیا، وہ میری بیوی بن گئی۔ جب ہفتہ گزرا تو خود بخود نکاح ختم۔ متع سمجھ آ گئی ہے؟ متع کیا ہوتا ہے؟ مخصوص پیسے اور مخصوص وقت، 3 دن مثلا، ہفتہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، مہینہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، آدھے گھنٹے کے لیے تو میری بیوی بن جا، میں تجھے 1,000 روپیہ دیتا ہوں۔ مولانا میں نے 4 باتیں آپ کو لکھوائی ہیں، ان پر ذرا غور کریں۔ جس عورت کے ساتھ متع کیا جائے اس کو کہا 3 دن کے لیے تو میری بیوی بن جا، تجھے میں 5,000 روپیہ دوں گا، میں نے مثال دی ہے۔ تو اب نمبر 1 ذرا پڑھیں جملہ،
ایک دوسرے کی وراثت نہیں چلتی. میری طرف اب دیکھیں بیٹا, 3 دن کے لیے ایک عورت سے متع کیا, بھئی تو 3 دن تک میری بیوی ہے, تجھے 5,000 روپیہ دوں گا, تیرا میرا تعلق میاں بیوی والا ہوگا. اب ان 3 دن کے اندر اندر اگر بیوی مر گئی, 3 دن کے اندر اندر خامد مر گیا, دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. نہ آپ اہل علم ہیں, ہماری عالمات بہنیں اور بیٹیاں, انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے, تو اگر یہ جو ہمارا نکاح ہوتا ہے, جو شرعی نکاح, اس میں اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو خامد بھی اس کا وارث بنے گا. وہ تو ایک الگ حصے ہیں, اس کی طرف ہم نہیں جا رہے. خامد فوت ہو گیا تو بیوی بھی اس کی وراثت میں سے حصے دار بنے گی. لیکن جو متع کیا جائے اس میں اگر ان 3 دنوں کے اندر اندر بیوی مر گئی یا خامد مر گیا, ایک دوسرے کے وارث وہ نہیں بن سکتے. نمبر 2 کیا لکھوایا؟ شرعن اولاد خامد کی ہوتی. 3 دن تک دونوں میاں بیوی بن کر رہے متع میں, عورت کو حمل ٹھہر گیا, بچہ پیدا ہو گیا, اب اولاد, خامد کہتے ہیں نہیں بھئی میری نہیں ہے. خامد اولاد کی طرف منسوب شرعن نہیں ہوتی. نمبر 3 بعد از مدت, جملہ تو پڑھے, بعد از مدت نکاح بغیر طلاق کے, اور 3 دن گزرے بیوی فارغ, طلاق کی ضرورت نہیں ہے. نہ یہ جو ہم نکاح کرتے ہیں اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی, عورت ایسے فارغ ہو جاتی ہے نا. لیکن متع کے اندر طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. 3 دن گزرے, ہفتہ گزرے, جو 3 دن تو مثال دیے, عورت خود بخود فارغ. حالانکہ نکاح میں یہ بات, چوتھا کیا لکھوایا؟ 3 دن گزرے, عورت فارغ ہو گئی, اس نے دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا, متع کر لیا بغیر عدت کی. حالانکہ اگر منکوحہ عورت ہے, اس کو خامد نے خدا نخواستہ طلاق دے دی, جتنے تک عدت نہ گزارے تو آگے نکاح نہیں کر سکتی. یہ چاروں باتیں اس متع کے اندر نہیں ہیں جو 4 باتیں نکاح میں ہوتی ہیں. اب دوبارہ ذرا دیکھیں, میں اس کو نکاح پر فٹ کرتا ہوں. نمبر 1 بات, نکاح کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں, متع میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. نمبر 2 جملہ دیکھیں. نمبر 2, نکاح کے اندر اولاد خامد کی طرف منسوب ہوتی ہے, متع میں اولاد خامد کی طرف منسوب نہیں. 3 دن ایک سے متع کرایا, 3 دن کے بعد دوسرے سے متع کرایا, ہفتہ گزرا ایک اور سے متع کرا لیا, اب کیا پتہ یہ اولاد کس کی ہے؟ آپ نے جملہ نہیں سمجھا, میں بات زیادہ نہیں واضح کرنا چاہتا کیونکہ مستورات بھی ہیں. 3 دن تک ایک عورت ایک کے زیر استعمال رہی, ہفتہ اس کے بعد بالکل ختم, ہفتہ گزرا اور کے پاس, پھر 3-4 دن کے اور کے پاس, اب اولاد اس کی ہو گئی, 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا, کیا پتہ چلے گا یہ کس کا ہے؟ حالانکہ نکاح میں یہ بات نہیں ہوتی. تیسری بات کیا لکھوائی آپ کو کہ جب کسی نے نکاح کیا ہے تو یوں ہوتا ہے بھئی مدت گزری تو وہ خود بخود فارغ. نہ بھئی نہ, متع کے اندر تو 3 دن گزرے, ہفتہ گزرا, عورت خود بخود فارغ ہے. لیکن نکاح میں یہ معاملہ خامد طلاق دے گا تو فارغ ہوگی, ایسے کیسے فارغ ہوگی؟ اور نمبر 4 جملہ آپ کو کیا لکھوایا؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نکاح والی ہے, اس کو طلاق ہو گئی, جتنے تک عدت نہ گزر جائے بغیر عدت کے آگے نکاح نہیں کر سکتی. لیکن متع میں یہ صورت, 3 دن گزرے مثال کے طور پر, عورت فارغ, کوئی عدت نہیں ہے, آگے دوسرے کے پاس. فرق سمجھ؟ اب متع میں اور منکوحہ میں اور نکاح والی میں فرق سمجھ آئے؟ کتنے فرق عرض کر دیے؟ 4. خلاصہ کیا نکلا کہ وہ کہتے ہیں کہ متع والی عورت علی ازواجہم کے اندر داخل ہے, بیوی کے حکم میں, حالانکہ یہ 4 باتیں اس میں نہیں پائی جاتی, وہ اس علی ازواجہم میں داخل نہیں. متع حرام ہے. اب آپ یہ مجھے ذرا بتائیں, میری تسلی کریں لیکن زبان کے تالے کھول کر, یہ دونوں سورۃ المعارج المومنون مدنی صورتیں ہیں کہ مکی؟ مکی. تو مکہ میں اللہ نے کتنے طریقوں کی اجازت دی؟ 2, بیوی یا لونڈی. لونڈی وہ جو کافروں کی عورتیں قبضے میں ہیں جہاد کے بعد, وہ صورت تو نہیں رہی, لونڈی بیوی. اب یہ اگر کہا جائے کہ مکہ میں تو متع حلال تھا اور مدینہ میں حرام قرار دیا گیا, تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا, اور امام المحدثین علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشمیری, ان کی بھی یہی تحقیق ہے. ویسے تو علامہ انور شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ پوری امت میں سب سے پہلے یہ قول کرنے والا میں ہوں. علامہ انور شاہ صاحب بہت بڑے انسان تھے, لیکن
حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کا قول اور تحقیق ان سے بھی پہلے کی ہے، کیونکہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے. محمود الحسن نہ محمود حسن، یہ تاریخی نام ہے حضرت شیخ الہند کے. اور حضرت شیخ الہند یہ مرید تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان سے نسبت اور تعلق دی. اور مولانا حسین علی صاحب تو براہ راست حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے. تو یہ تحقیق علامہ انور شاہ صاحب کی ٹھیک ہے، لیکن ان سے پہلے مولانا حسین علی صاحب کی ہے کہ مکہ میں متع اسلام میں حلال ہوا ہی نہیں. خلاصہ کیا نکلا؟ متع اسلام میں حلال ہوا ہی نہیں. دو صورتیں ہیں، یا بیوی یا لونڈی. اور اگر یہ کہا جائے کہ متع والی اللہ ازواج بیوی میں داخل ہے تو بیوی میں داخل، اس کی ہم نے کتنی باتیں آپ کو لکھوا دی ہیں؟ 4. آؤ